نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النبأ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذعل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ہمارے ہاں ایک مضمون چل رہا ہے سلسلے وار سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. اب تک ہم ماضی کے بارے میں بھی بات کر چکے اور کچھ حال کا تذکرہ بھی ہو چکا. آج میں بلا تمہید اب پچھلی باتوں کی کوئی تکرار کیے بغیر کہ اس میں وقت صرف ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا مضمون خود اپنی جگہ خاصا طویل ہے، تو آج میں براہ راست آغاز کر رہا ہوں مستقبل کیا ہے، ان دونوں امتوں کا مستقبل کیا ہے. لیکن اس کے ضمن میں سب سے پہلے ایک اصولی بحث میں کرنا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ مستقبل کا بیان ہوگا تو کچھ پیشین گوئیوں کا ذکر آئے گا جو احادیث میں وارد ہوئی. اس دور میں ہمارے ہاں ایک خاص فکر جو شروع ہوا، بلکہ اس کو کہنا چاہیے خاص گمراہی جو شروع ہوئی، وہ حدیثوں کا یا انکار، ان سے بیزاری یا ان کا استخفاف کہ کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی. عام طور پر بھی یہ فتنہ انکار حدیث، یا وہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بزوم خیش کہ ہم قرآن والے ہیں اور ہمارے لیے بس صرف قرآن جو ہے وہ کافی ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، حدیث رسول کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. معاذ اللہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یوں سمجھیے کہ فتنہ انگیزی کے معاملے میں یہ جو نئی نبوت کے دعوے داروں سے جو فتنہ شروع ہوا ہے اس سے کم نہیں ہے. اور ہمارے دور میں ویسے تو یہ کہ نئی نبوت کا دعوے دار جو ہندوستان میں پیدا ہوا ماضی قریب میں، غلام احمد نام تھا اس کا، غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ. اور اس فتنہ انکار حدیث میں بھی سب سے بڑا رول جو حال ہی میں ماضی قریب میں جس نے کیا ہے وہ اس کا نام غلام احمد ہے، غلام احمد پرویز. بھارت ان احادیث کے اندر خاص طور پر جو یہ پیشین گوئیوں کی احادیث ہے، قیامت سے قبل کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے، ان سے خاص طور پر لوگ جو ہے بے اعتنائی برتتے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، ان کا مطالعہ نہیں کرتے. ان کا ذکر کیا جائے تو ایک ناگواری کا احساس ہوتا ہے، کیا پیشین گوئیوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس زمین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت تو نام ہی پیشین گوئی کا ہے. نبوت نبا سے بنا ہے، نبا کہتے ہیں خبر دینے والا. نبی ان نبا سے بنا ہے.
جسے ہم نبی کہہ دیتے ہیں، نبی ان ہے یہ اصل میں باب فعیل کے وزن پر، علیم خبیر نبی ان، تو نبی نبا دینے والا، خبر دینے والا۔ تو در حقیقت اس سے جو طبیعت کے اندر خام خواہ کا ایک جو بعد پیدا ہو گیا ہے، وہ بھی میرے نزدیک ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ یعنی اپنی جگہ فتنہ ہے، لیکن اس فتنے سے جو متاثر ہو گئے وہ گویا کہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہو گئے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی پیشن گوئی جو کی گئی ہے، جو بار 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 یہاں تک کہ شاید ہی کوئی حصہ قرآن کا کوئی صفحہ اس سے خالی ہو، وہ پیشن گوئی کیا ہے؟ وقوع قیامت۔ یہ بھی تو مستقبل کی خبر ہے نا، کس نے دیکھا ہے؟ یہ بھی تو خبر ہے، خبر دی جا رہی ہے، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ دو حصوں کے اندر ہے وہ معاملہ۔ عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جو ہے وہ صرف ایک لفظ جامع کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں دو الفاظ دو ہیں، الساعہ، ایک وہ الساعہ ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس کو کہیں جاتا ہے القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم تکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، وہ القارعہ۔ تو یہ الساعہ القارعہ یہ ہے در حقیقت وہ دن کہ جس دن یہ پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، پوری حیات کا سلسلہ، وہ انسانی حیات ہو، جناتی حیات ہو، ختم ہو جائے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا زلزلہ آئے گا، پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کے مانند چلیں گے، بھربھری ریت بن جائیں گے، پوری زمین ہموار کر دی جائے گی، اس کو کھینچ کر اذا الارض مدت، اس کو کھینچا جائے گا۔ جیسے ربڑ کی گیند کو آپ کھینچیں گے تو پھر وہ چپٹی ہوتی جائے گی نا، اگر آپ کے پاس وہ اتنی قوت ہے کہ آپ اسے کھینچ سکیں تو پھر چپٹی ہو جائے گی، وہ جو بیچ میں سے ابھار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو زمین کھینچی جائے گی، ذرا تو مدت چپٹی ہو جائے گی، قاعا صفصفا، یہ بالکل ایک ایسے چٹیل میدان کے مانند ہو جائے گی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ نظر آئے گا، نہ کوئی کونا نظر آئے۔ کونا تو کیسے، کوئی اونچی شے ہو تو اس کا کونا بنے گا نا، کوئی پہاڑ ہو تو آپ اس کے ایک کونے سے گزریں گے، سب چٹیل میدان، پوری زمین۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ ہے ایک بہت بڑی خبر۔ اب یہ کہ اب سے کچھ عرصے سے پہلے جہاں سے ہمارے ہاں ان فتنوں نے جنم لیا ہے، یہ دور کب ہے؟ جب انگریز یہاں آیا۔ انگریز آیا، اس نے ہمیں فتح کیا، تو مفتوح قوم میں فاتح قوم کی محرومیت ہوتی ہے، وہ بہت سیدھی سی بات ہے۔ ہم مفتوح تھے، ہم وہ فاتح تھے، تو ہمارے اندر محرومیت تھی۔ پھر اس کے ساتھ سائنس چلی آ رہی ہے، جو ہمارے لیے بالکل نئی شے تھی، ہندوستان کے لوگوں کے لیے۔ تو گویا کہ سائنس کو سمجھا گیا کہ یہ تو بالکل قطعی ہے، حتمی ہے۔ اور وہ دور تھا سائنس کا بھی، جو لوگ ذرا جانتے ہیں اس چیز کو، اسے نیوٹن کا ایرا کہا جاتا، نیوٹونین فزکس۔ اس کے بعد اس میں بہت تبدیلی آ چکی، اب آئنسٹائن کا دور ہے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے اس دور کے مسلمات میں اور آج کے مسلمات میں۔ اس وقت ایک مسلمہ یہ تھا، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، مادہ ابدی ہے۔ تو اس اعتبار سے قیامت کا تصور آتا ہی نہیں تھا۔ تو گویا کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ دنیا تو چلتی رہے گی، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یہ چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے اور چلتی جائے گی ہمیشہ، یہ تصور تھا اس کا۔ آج کی سائنس یہ بتا رہی نہیں، اس کی ایک بگننگ ہوئی ہے ایک خاص موقع پر، بگ بینگ۔ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ آج پوری دنیا کے اندر، فزکس کی دنیا میں مقبول ہے کہ یہ ایک دھماکے سے کائنات کا آغاز ہوا اور ایک نقطے سے آغاز ہوا ہے۔ جیسے پھل جھڑی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ پھیلتی جاتی ہے، ایسے ہی اس نقطے سے یہ پھر اسپائرل انداز کے اندر پھیلتی ہوئی بڑھتی جا رہی ہے، ابھی تک بڑھتی جا رہی ہے، ابھی تک بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سیارے اور یہ کہکشائیں جو ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، ان کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آج گویا کہ یہ بات مان لی گئی کہ
کہ ایک وقت میں اس کائنات کا آغاز ہوا، یہ ہمیشہ سے نہیں۔ اس طرح آج یہ بھی بات مانی جا رہی ہے ایک وقت میں یہ ختم بھی ہو جائے گی، اور ہوگی کیسے؟ یہی جو اسپائرل موومنٹ ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، یہی ریورس ہو جائے گی اور یہ پھر ایک نقطے پر آ جائے گی، جیسے کہ بلیک ہولز کے نام سے کائنات میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بڑی گیلیکسی ختم ہو گئی تھی اور اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ جو چیز اس کے قریب آتی ہے اس کے اندر دھس جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال پہلی پیشن گوئی تو یہ ہے کہ وہ وقت آئے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بہت بڑا ہلچل ہوگا، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ یہ جو فرمایا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن کہ تم دیکھو گے اس زلزلے کو، ہر حاملہ جو ہے اس کا حمل گر جائے گا، وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارا، اور دودھ پلانے والی جو ہے وہ اپنے جس کو دودھ پلاتی ہوگی بچے کو بھول جائے گی اسے، یعنی اس طرح نفسہ نفسی نفسہ نفسی کا معاملہ ہوگا۔ یہ ہے الساعہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر آئے گا القیامہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ القیامت میں نہیں ہے، قیامہ بنا ہے قیام سے، کھڑے ہونا۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ سب اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کے حضور میں سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ قیامہ ہے، یوم القیامہ۔ اسی کا نام جو ہے یوم الفصل بھی ہے، اسی کا نام یوم الدین بھی ہے، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اسی کو ہم آپ کو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک مطلق۔ اس وقت کوئی پکارنے والا پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے پاس اختیار ہے؟ اور سب کہیں گے للہ الواحد القہار، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ فرائض، یہ نماردہ، یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے رہے، یہ سب کے سب معلوم ہوگا کہ کسی کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں، سب بودے بالکل۔ تو یہ دن ہوگا، یہ ہے یوم القیامہ۔ پھر ہے یہ آخرہ، تو الساعہ، پھر القیامہ، پھر الآخرہ، آخرت کی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ زندگی۔ کیا یہ پیشن گوئیاں نہیں ہیں؟ اسی پر تو اصل میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ آپ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یہ کیا لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یہ محمد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت آنے والی ہے، اس طرح کا حالات ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اٹھا لیے جائیں گے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، چہرے گوئی ہو رہی ہے، جس کی خبر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اس میں وہ اختلاف کرنے کیسے ہو سکتا ہے، بڑا ناممکن ہے۔ یہ سب جو مرے ہوئے ہوں گے سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، کیسے ہو؟ ہیہات لما توعدون، نہیں ہونے والی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اختلاف ہے۔ بہرحال میں نے اس طرف ذکر کیا ہے کہ یہ ہیں پیشین گوئیاں، اور یہ پیشین گوئیاں تو وہ ہیں کہ جن پر ایمان اگر نہیں ہے تو آپ مومن ہیں ہی نہیں۔ یہ تو اسلام کی بنیاد ہے۔ یوم آخرت پر ایمان ایمانیات میں شامل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم یوم آخرت میں اس کو جو ہے وہ سمو دیتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ الساعہ القاریہ یہ ایک ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد ہے فنفخ فیہ اخری، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو الساعہ ہوگا، کچھ عرصے کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو القیامہ ہو، فاذا ہم قیام ینظرون، تو وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر جمع کر لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، جب عالم ارواح میں ہم پیدا کیے گئے تھے، جسم نہیں تھے، ارواح آدم سے لے کر آخری انسان تک سب موجود تھی، اور اس وقت جو اللہ نے عہد دیا تھا الست بربکم قالوا بلی، کیا میں ہی تمہارا آقا نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں۔ تو یہ ہے وہ پیشن گوئی کہ جس کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں۔ البتہ اس سے